الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ سارے بھائی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز علماء کرام، واجب الاحترام سامعین عظام، میں نے جو ابھی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے تحت حضرت مولانا سعید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان حکیم کا بڑا عجیب و غریب ایک قول نقل کی ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں، میں نے 4000 انبیاء کی صحبت سے میں فیض یاب ہوا ہوں۔ میں نے 4000 انبیاء کی صحبت کا خلاصہ 8 چیزیں نکالی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو، یعنی اس کا ظاہر باطن صحیح کرو بھائی۔ نمبر 2، دسترخوان پہ بیٹھو، اپنے حلق کی حفاظت کرو، اس کو رزق حرام سے بچاؤ۔ نمبر 3، مجلس میں بیٹھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، کسی کے گھر جاؤ، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ نمبر 7، کسی کے ساتھ احسان کرو، اس احسان کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ نمبر 8، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، اس کی زیادتی کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ یہ 8 تو زیادہ ہیں، لیکن ایک بات کرتے ہیں، رزق حلال اور حرام۔ حدیث میں آتا ہے، طالب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج، روزے کے بعد سب سے اہم ترین جو فرض ہے وہ رزق حلال کمانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لا یقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما۔ میں پیغمبر کو قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بندہ ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں لے جائے گا، اللہ 40 دن اس کی کوئی نماز، روزہ، حج، عبادت قبول نہیں کرے گا۔ بس حضرت تھانوی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں، حرام کھانے میں 4 نقصان ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ بندہ حرام کھاتا ہے، اس سے اس کے دل سے نور نکل جاتا ہے۔ دوسرا، یہ حرام کھاتا ہے، اس کی طبیعت میں سستی اور کیلی آ جاتی ہے۔ نمبر 3، یہ حرام کھاتا ہے، اس کے دل میں ہر وقت برے برے خیالات اور برے برے جذبات اٹھتے ہیں، برے کاموں کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس کی طبیعت آہستہ آہستہ نیکی سے ہٹتی جاتی ہے۔ حرام کھانے کا خلاصہ یہ ہے کہ حرام کھاتے کھاتے یہ بندہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی آخرت برباد ہو جاتی۔ رزق حلال ایک ایسی نعمت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں دعائیں کرتا چلا جاؤں، میرا رب میری دعاؤں کو قبول کرتا چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سعد اطب مطعمکا تکم مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنے کھانے کو حلال اور پاک بنا لو، پھر تم دعائیں مانگتے چلے جاؤ گے، آسمانوں کا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا چلا جائے گا۔ ہمارے دیوبند کے بڑے بزرگ حضرت شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بزرگ تھے۔ حضرت جنگل سے گھاس کاٹ کر لاتے تھے اور آ کر اس کو فروخت کرتے تھے، اور لینے والے حضرت کی گھاس کو لینے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو گھاس کی گٹھڑی ہوتی جو ہاتھ لگا دیتا، حضرت اسی کو دیتے تھے، اور وہ گٹھڑی 4 آنے میں بیچتے تھے۔ پھر 4 آنے کو تقسیم کرنے کے اللہ کے پیارے بزرگوں نے عجیب طریقہ بنایا ہوا تھا۔ ایک آنا اپنی بیٹی کو دیتے تھے، ایک ہی بیٹی تھی، ایک آنا غریب غربوں کو دیتے تھے، ایک آنا
उसको अपने घर के खर्च पे खर्च करते थे और एक आने से उलमाए देवबंद की दावत करते थे, जिनमें हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमुल्लाह, हजरत रशीद अहमद गंगोई रहमुल्लाह और हजरत रफीउद्दीन रहमुल्लाह, हजरत मौलाना याकूब नानोतवी रहमुल्लाह, ये हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमें शाह अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की दावत की पूरा महीना इंतजार रहती कि हजरत कब वो दावत करेंगे। या तो हजरत खाना पका कर लाते या फिर पैसे दे देते, ये हजरात खुद खाना बनाते। फरमाते हजरत मौलाना याकूब अहमद रहमुल्लाह वो खाना पकाने के बड़े माहिर थे। जब ये पैसे हजरत दे जाते तो सारे हजरात फरमाते हजरत आप खाना तैयार करें। तो हजरत मौलाना याकूब अहमद नानोतवी रहमुल्लाह पहले गुस्ल करते, पाक साफ लिबास पहनते, फिर खाना तैयार करते। फिर ये हमारे हजरात फरमाते कि इस पाकीज़ा खाने की बरकत ये होती कि अल्लाह हमारे दिलों को नूर से भर देता, पूरी रातें हमारी अल्लाह के जिक्र और तहज्जुद में गुजर जाती थी। रिज़्क़ हलाल अमीर दोस्त मोहम्मद साहब रहमुल्लाह एक काबल के बादशाह गुजरे हैं। उनकी बीवी का अजीब वाकया लिखा है कि एक दफा उनके मुल्क पे एक बादशाह ने हमला कर दिया, तो बादशाह ने अपने बेटे को फौज देकर उनके मुकाबले में भेज दिया। ये दौर तो नहीं था अभी जो टेलीफोन नया दौर आगे है, वो तो बड़े मुद्दत के बाद इतला मिलती थी। इतला मिली कि तेरे बेटे को शिकस्त हो गई है। बादशाह बड़ा परेशान होकर महल में आया। बीवी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन हजरत खैर तो है, क्यों परेशान हो इतने? कहा परेशान इसलिए हूं कि मेरे बेटे को शिकस्त हो गई है और दुश्मन मेरे मुल्क पे चढ़ाई करता चला आ रहा है। ये अवाम क्या कहेगी, किस नालायक को इस बंदे ने अपना जानशीन मुकर्रर कर दी। जब ये बात सुनी तो बीवी कहती है अमीरुल मोमिनीन तेरी सीआईडी झूठ बोलती है, मेरा बेटा जान दे सकता है लेकिन मैदानी जहाज से शिकस्त नहीं खा सकता। बस कहा मुझे इतला है, फरमाया झूठ है। बादशाह चला गया। चंद दिनों के बाद खुश खुश आया, कहता है बीवी मुबारक हो, मेरे रब ने मेरे बेटे को फतह अता कर दी है और मेरा बेटा फातेह बनकर वापस आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है, मुझे सीआईडी बता रही थी और तू मानने के लिए तैयार नहीं थी, आखिर इसकी वजह क्या है? बीवी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरा और मेरे रब का एक राज है, मैं बताना चाहती नहीं। इसरार किया। फरमाया जब इसरार करते हो तो बता देती हूं। जब अल्लाह ने मुझे बेटे की उम्मीद लगाई, मैंने अल्लाह से वादा कर लिया कि मेरा अल्लाह जब तक मेरे पेट में ये बच्चा रहेगा मैं एक लुकमा मुंह में ऐसा नहीं जाने दूंगी जिसके हराम और हलाल होने में शुबा होगा। बस फिर मेरा बच्चा पैदा हो गया। मैंने बच्चे को 2 साल दूध पिलाया। मैंने एक वक्त भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। मैं कैसे मान जाऊं कि मेरे बेटे को शिकस्त हो जाएगी? तो अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, रिज़्क़ हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचे हैं। बेवा औरत है, यतीम बच्ची है, गुजारा दूध पर है। माँ कहती है बेटी अलकिल मा फिल लबन, दूध में पानी डाल दे, दूध ज्यादा हो जाएगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे। बेटी कहती अम्मी हजरत उमर फारूक का कोड़ा बड़ा सख्त है। अमीरुल मोमिनीन दरवाजे पे खड़े हैं। जब ये बच्ची बात सुनती है तो अर्ज कर, बच्ची ने कहा अम्मी हजरत उमर का कोड़ा बड़ा सख्त है। माँ कहती है बेटी आधी रात का वक्त है, भला उमर कहाँ देख रहा है? अर्ज की अम्मी अगर उमर नहीं देख रहा पर उमर का खुदा जो देख रहा है बस। अमीरुल मोमिनीन दरवाजे पे खड़े हैं, दामन उठाकर अल्लाह से दुआ मांगते अल्लाह ऐसी बेटी अता फरमा जो इस यतीमी और गुर्बत में रहकर इस झोपड़ी के अंदर तेरे दिल में इतनी मोहब्बतें और खौफ रखती है। बस चले गए। सुबह तशरीफ लाते दस्तक दी, माई बाहर आई। फरमाया माई जरा अपनी बेटी को बुलाओ। बेटी आ गई। फरमाया बेटी जो तेरी और तेरी माँ की रात को गुफ्तगू हुई वो गुफ्तगू बयान करो। बस माँ कांपने लग गई, पता नहीं मेरे साथ बनेगा क्या, क्योंकि फरमाया उमर मेरे अल्लाह ने तुझे ये मकाम दिया है, तू जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ते तब्दील कर जाता है। बस उमर कितनी बड़ी जात है। आसलम फरमाते मेरे सहाबा तुम में और उमर फारूक में किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए
تمہاری سب کی رائے ایک طرف ہو جائے, عمر فاروق کی رائے ایک طرف ہو جائے, لیکن جب آسمانوں سے قرآن اترے گا, قرآن پاک اس رائے کی تائید کرے گا جو رائے عمر فاروق کی رائے ہوگی. بس جب بیٹی نے یہ کہا کہ ماں نے کہا دودھ میں پانی ڈال دے, میں نے کہا امی حضرت عمر فاروق کا کوڑا بڑا سخت ہے, ماں نے کہا آدھی رات کا وقت ہے, بھلا عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو میں نے کہا امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا پر عمر کا خدا جو دیکھ رہا ہے. بس اللہ ایک اپنے ولی کو الہام کرتے ہیں, میرے پیارے بندوں کو کہہ دو گناہ کرنے لگتے ہو ان دروازوں کو بند کر لیتے ہو جن دروازوں سے مخلوق دیکھتی ہے, اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے ہو جس دروازے سے میں آسمانوں کا رب دیکھتا ہوں. بس بندوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہو, میرے سامنے گناہ کرتے ہو. آپ دیکھو رزق حلال, امیر المومنین درخواست دیتے ہیں مائی اگر مہربانی کر سکتی ہے تو یہ بیٹی مجھے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دے دو. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں, اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے, اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے, اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے. فرمایا فظفر بذات الدین, جب بھی نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلے دین کو مد نظر رکھنا. درخواست قبول ہو گئی, بچی کو بھائی بہو بنا کر گھر لے گئے, صبح عدالت کو چلتے تو فرماتے بیٹی ایک دفعہ رات والی پھر گفتگو بیان کر. بیٹی وہی کہتی ماں نے کہا دودھ میں پانی ڈال دے, میں نے کہا امی حضرت عمر فاروق کا کوڑا بڑا سخت ہے, ماں نے کہا بیٹی آدھی رات کا وقت ہے بھلا عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو میں نے عرض کی امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا پر عمر کا خدا جو دیکھ رہا ہے. امیر المومنین اپنے گریبان کو پکڑ کر فرماتے عمر اس بچی نے تیری زندگی کو سوار کے رکھ دی ہے, ابھی تو نے عدالت میں بیٹھنا ہے, فیصلہ کرنا ہے, لیکن عمر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا. اگر فیصلے میں تجھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا پر عمر تجھے تیرا خدا تو دیکھ رہا ہے. بس تو میرے بھائیوں جتنے آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے بھائی, اور ہماری دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا ہے کہ یہ ہمارے مرکز کے اساتذہ اور طلباء جس طریقے آپ سارے میزبانوں کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کا اجر دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی. یہ اتنی بڑی مبارک مجلس تھی جس میں آپ دور دراز سے چل کر آگے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہا الا ناداہم مناد من السماء ان قوموا مغفور لکم قد بدل سیئاتکم حسنات. فرمایا جس جگہ پہ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا, آسمانوں سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے لوگوں تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. رب نے صرف معاف نہیں کیے, رب نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دی ہے. بس یہ کیا مبارک مجلس تھی جس میں آپ دور در چل کر آ گئے. آخری بات حدیث میں آتے ہیں کہ ایک بندہ گھر سے چلتا ہے, اس کے اوپر وادی تہامہ کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں. یہ بندہ علماء کی مجلس میں آتا ہے, دین کی بات سنتا ہے, دل میں اپنے اللہ کا ڈر محسوس کرتا ہے, اس مجلس سے اٹھ کر گھر اس حال میں جاتا ہے کہ رب اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ اس مرکز کے فیض کو قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رکھے. اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اور جتنے بھائی اس میں مال لگا رہے ہیں اللہ ان کا اجر اس کو دنیا میں بھی عطا فرمائے, آخرت میں بھی. جو باتیں کہی سنی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے.